نوجوان دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل محرم کی 10 تاریخ ہے، جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے، یوم عاشورہ ہے، اور سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا بھی دن ہے۔ عاشورہ یعنی یوم عاشورہ پہلے سے ہی ہے، وہ شہادت حضرت حسین ابن علی کی جو پیش آئی ہے وہ سن 61 ہجری میں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے، آپ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ سن 11 ہجری میں، اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو دیکھیے، سیدنا حسین ابن علی کی جو شہادت ہے وہ یقیناً ایک المناک اور دردناک واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، اس سے کوئی انکار نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی انکار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شہادت صرف سیدنا حسین ابن علی کی شہادت نہیں ہے۔ 1 محرم یعنی اسی مہینے میں 2 ایسی شہادتیں ہیں، ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، 10 محرم کو سیدنا حسین ابن علی کی شہادت ہے، اور اس سے جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، ذی الحجہ کا جو مہینہ گزرا ہے، جس میں حج ہوتا ہے، بقرعید ہوتی ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، 18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، 18 ذی الحجہ۔ اور سب سے زیادہ جو مظلوم طریقے سے شہادت ہوئی ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی ہے۔ حسین ابن علی کی جو شہادت ہے وہ بھی بڑی دردناک ہے۔ 10 دن تک ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا اور ان کا محاصرہ کر لیا گیا، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا گیا اور 40 دن تک انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا۔ تو دیکھیں، شہادتیں اپنی جگہ ہیں، اور یہ جو شہادتیں ہیں، اگر یوں کہا جائے، شہادت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ شہید، دیکھیے کہتے ہیں نا، قتل حسین پہ ماتم وہ کریں جو حسین ابن علی کے مردہ ہونے کے قائل ہیں۔ ہم تو شہید کے زندہ ہونے کے قائل ہیں اور زندہ لوگوں پر ماتم نہیں کیا جاتا۔ بھئی شہادت کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن نے سختی سے منع کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے انہیں آپ مردہ نہ کہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو زندہ لوگوں پر ماتم ہوتا ہے، مردہ پر ہوتا ہے؟ بتائیں، زندہ پر ہوتا ہے ماتم یا مردہ پر؟ حضرت حسین تو زندہ ہیں کیونکہ حضرت حسین شہید ہیں، حضرت عمر فاروق زندہ ہیں کیونکہ وہ شہید ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان زندہ ہیں کیونکہ وہ شہید ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ آپ ان لوگوں کو مردہ خیال مت کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے، اس سے جدا ہے، وہ ایک الگ طرح کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد مطلب وہ برزخی جو زندگی ہے وہ ایک الگ طرح کی زندگی ہے۔ شہید زندہ ہیں، اب یہ نہ ہو کہ بھئی جس طریقے سے ہم اور آپ زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیاہ شادی کرتے ہیں، ان کی زندگی ہے وہ الگ طرح کی زندگی ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہمیں اس کی کھوج اور قریت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہیں لیکن آپ ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، آپ ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔
تو زندہ لوگوں پر ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس مہینے میں بہت سی بدعات اور خرافات جڑی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ جلوس نکالتے ہیں، جو لوگ ڈھول اور تاشے بجا رہے ہیں، یہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت کا ماتم منا رہے ہیں یا خوشی منا رہے ہیں؟ اس بات کو لے کر بڑا کنفیوز ہوں کہ مطلب یہ جو ڈھول تاشے بج رہے ہیں گلی میں اور چوکوں پر اور چوراہوں پر، یہ جو بھیڑ چال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے 18 سال کے، 17 سال کے، 12 سال کے نوجوان لڑکے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت پر خوش ہیں یا غم ہیں؟ اگر یہ کہیں غم ہے تو یہ کون سا غم ہے جو مطلب ڈھول تاشے کے ذریعے سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ تو وہ ہو گیا جو میں نے دیکھا کہ ہندوؤں میں جب کوئی مرتا ہے تو ڈھول تاشے کے ساتھ اس کو لے جاتے ہیں، کئی مرتبہ دیکھا میں نے۔ تو یا تو یہ ہندوؤں کی نقالی ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں خوشی ہے، گلی میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، کوئی الگ الگ طرح کے لوگ مریض ہیں، کیا آپ ان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ ایذائے مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور آپ یہ ڈھول تاشے بجا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں، بلکہ پہلی بات تو یہ ہے ڈھول بجانا، تاشے بجانا اور یہ سب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ شادی بیاہ میں ڈھول بجائیں، ڈھول بجانا یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو آپ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت پر ڈھول بجا رہے ہیں، پہلی بات تو ڈھول اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ موقف کلیئر نہیں ہے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں یا غم منا رہے ہیں۔ اگر آپ غم منا رہے ہیں تو آپ سے سوال یہ ہوگا کہ غم منانے کا یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اگر آپ خوشی منا رہے ہیں تو شہادت پر آپ خوشی کیوں منا رہے ہیں بھائی؟ شہادت پر آپ ان کی خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے۔ تو خدا را ان بدعات سے، ان خرافات سے، خلاف اسلام چیزوں سے آپ بچیں۔ کیا یہ نبی کی تعلیم تھی؟ کیا یہ صحابہ کی تعلیم ہے؟ کیا آپ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ کیونکہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت سن 61 ہجری میں ہے، اور اس کے بعد روئے زمین پر 40 سال صحابہ اور زندہ رہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی آخری صحابی ہیں ان کا انتقال سن 101 ہجری میں ہوا ہے۔ یعنی پہلا جو 100 سالہ دور ہے وہ صحابہ کا دور ہے، صحابہ موجود تھے۔ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد بھی دنیا کے اندر صحابہ موجود تھے، اور یہ بات بھی کلیئر ہے ہم سے زیادہ حسین ابن علی سے محبت کرنے والے صحابہ تھے، نبی کی آل سے محبت کرنے والے صحابہ تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے حسین ابن علی کی شہادت کے موقع پر محرم الحرام کے مہینے میں یہ کارنامے انجام دیے ہیں، اس طریقے کے جلوس نکالے ہیں، اس طریقے کی تعزیہ داری نکالی ہے، اس طریقے کے جلوس انہوں نے کیے ہیں، اس طریقے سے ڈھول بجائے؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ جب صحابہ نے اس کام کو نہیں کیا، تابعین نے اس کام کو نہیں کیا، علماء امت نے اس کام کو نہیں کیا، تو ہم اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سوائے گناہ بے لذت آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈھول بجا کر ثواب کما رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کچھ کارنامے دکھا کر، تلوار بازی دکھا کر اور یہ دکھا کر ثواب کما رہے ہیں؟ نہیں، آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ ڈھول بجانا، ڈھول تاشے بجانا جائز نہیں ہے، اور پلس یہ ہے کہ آپ پورے محلے کو پریشان کر رہے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی دینی جلسہ بھی کر رہے ہیں تو کسی ایسی جگہ پر نہ کریں کہ جس سے عوام کو تکلیف ہو، کوئی ایسا شارع عام ہو جہاں لوگ نکلتے بڑھتے ہوں، آتے جاتے ہوں، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ کسی دینی جلسے کی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی ایسی جگہ پر جو شارع عام ہو، عام راستہ ہو، لوگوں کے نکلنے آمد و رفت کا ذریعہ ہو، کیونکہ وہاں آپ دینی جلسہ کریں گے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اسٹیج لگائیں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو مریض کو دکھانا ہے، کسی کو آگے جانا ہے، کسی کو پیچھے آنا ہے، تو اسلام ایک پاکیزہ دین ہے جو دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی معاملے سے کسی مسلمان کو، کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، مسلمان تو دور کی بات ہے، ہمارا کوئی پڑوسی ہے، ہمارے کسی عمل سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور یہ جو نوجوان طبقہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، نعرے بازی کر رہا ہے، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ موقع ہے
کچھ اس بہانے سے لاٹھی چلانا سیکھ لیتے ہیں، کشتی سیکھ لیتے ہیں. تو بھائی یہ موقع پورے سال پڑا ہوا ہے. کہنا تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. آپ سیکھنا چاہیں تو کیا آپ 10 دن میں سیکھیں گے؟ اگر آپ لاٹھی چلانا یا تلوار بازی یا جو بھی آپ سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ کبھی اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح کی دلیلیں دے کر کسی ناجائز عمل کو جائز نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ صرف چلیے لاٹھی سیکھیے، لیکن یہ اس میں نکاڑے بجانا اور ڈھول بجانا اور پورے محلے کو پریشان کرنا، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے، بہت سے لوگ دیکھیے یہ تعزیہ داری جو ہے، جو لمبے لمبے کئی منزلہ تعزیے نکالے جا رہے ہیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اور یہ تشیع اور شیعہ لوگوں کی دین ہے، یہ لوگ نکالتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو سنی لوگ ہیں وہ بھی ان کی نقالی کرنے لگے، دیکھا دیکھی وہ بھی کرنے لگے کہ انہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا نقل کا مزاج ہوتا ہے، وہ بھی اس کام کو انجام دینے لگے. حالانکہ سنی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی، وہ اپنی کتاب رسالہ تعزیہ داری میں لکھتے ہیں کہ تعزیہ داری حرام ہے. تعزیہ داری حرام ہے، یعنی جن کو یہ فالو کرتے ہیں اور جن کو اپنا امام، مقتدی، پیشوا مانتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر ایک کتاب لکھی چھوٹی سی، اس کا نام رکھا ہے رسالہ تعزیہ داری، اور سراسر لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. میں نے ایک بریلوی عالم سے بات کری، آپ کے کھجوری کے ہیں، میں نے ان سے اس موضوع پر بات چیت کری آج سے 2-4 سال پہلے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کے جو لوگ ہیں یہ اس تعزیہ داری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ تو انہوں نے شیعوں کو بھی فیل کر دیا ہے، آپ لوگ اس پر روک کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا کہ بھائی پتہ ہمیں بھی حرام ہے. میں نے ان کو حوالہ دیا، میں نے کہا مولانا احمد رضا خان کو تو آپ فالو کرتے ہیں، انہوں نے تو سراسر اس کو حرام لکھا ہے، باقاعدہ اس پر ایک اسپیشلی کتاب لکھی ہے کہ تعزیہ داری اسلام میں حرام ہے. تو پھر آپ کے لوگ آپ اپنے ممبروں سے کیوں نہیں منع کرتے؟ کہنے لگا بھیا عوام میں یہ چیز رچ بس گئی ہے، اگر ہم مخالفت کریں گے تو یہ لوگ ہماری مخالفت کریں گے، مسجد کے ممبر ہمیں چھوڑنے پڑ جائیں گے. سارا معاملہ یہ ہے، معاملہ دال روٹی کا ہے. آپ پوچھیں جا کے بریلوی مسلک کے جو علماء ہیں، آپ ان سے معلوم کریں کہ رسالہ تعزیہ داری کے نام سے مولانا احمد رضا نے کوئی کتابچہ لکھا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے. وہ آپ کو بتا دیں گے، کمرے میں بتا دیں گے، شاید ممبر سے نہ بتا پائیں، بلکہ وہ تو اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں پھر نظر و نیاز ہوتی ہے 11 روپے والی اور 21 روپے والی اور 51 روپے والی اور 151 والی، اس سے کیا ہے آمدنی کے ذرائع بنتے ہیں. تو سارا جو بگاڑ دین میں پیدا ہوتا ہے وہ پیٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس پیٹ کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پیٹ اگر نہ آئے تو یہ بگاڑ پیدا نہ ہو. تو اس لیے اس پیٹ کی فکر کیے بغیر ہمیں دین کو خالص رکھنا ہے. خدارا اللہ کے واسطے یہ جو تعزیہ داری ہے اور یہ جو دھوم دھڑکا ہے اور یہ جو ڈھول تاشے ہیں، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ایک صالح، پاکیزہ، مکمل دین ہے اور ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ دیتا ہے. یہ ہڑدنگ پنا کرنا یہ غیروں کے مسلک میں ہے. ہمارا مسلک تو، ہمارا مذہب تو بڑا پاکیزہ مذہب ہے، پیسفل مذہب ہے. یہ تو دوسرے مسلکوں میں ہوتا ہے، نگارا بجا رہے ہیں اور ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے ہڑدنگ کاٹ رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنے کسی بھی عمل سے تکلیف نہ پہنچائیں. اب آپ بتائیں، جب آپ جلوس نکالیں گے، آپ جب تعزیہ نکالیں گے تو روڈ جام ہوں گے اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کے مطلب بہت سارے نقصانات ہوں گے. تو یہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور آپ اسلام کی 14 یہ سب سے پہلے تعزیہ ہندوستان کی تاریخ میں امیر تیمور لنگ نے نکالا تھا. اس کے بعد سے یہ تعزیہ کیا ہے عراق اور ایران کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوا اور دھیرے دھیرے اس نے پورے مطلب ہندوستان کو اپنے چپیٹے میں لے لیا. اور سنی حضرات بھی اس کی چپیٹ میں آ گئے اور اس کے دھوکے میں آ گئے، وہ بھی اس کام کو کرنے لگے. اب تعزیہ پر جا کے باقاعدہ منتیں مانی جاتی ہیں، ایسا دیکھا گیا. اس پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. صبح 10 محرم کے دن یا اب اس تعزیہ کھڑا ہو جائے گا، وہاں جا کے مطلب وہ بتاشے اور کھیل اور پھول اور موم بتی اور اگربتی. بتاؤ خدا پر یقین نہیں ہے؟ ارے بھائی اللہ سے مانگو نا، وہ لکڑی کا تعزیہ آپ کو کچھ دے دے گا، اس سے آپ کی منتیں پوری ہو جائیں گی. اچھا ہوتا کیا ہے، ہمیں بہت آسان سا دین چاہیے. اگر آپ کوئی بندہ پریشان ہے، آپ اس سے کہیں بھائی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، یہ نہیں ہوگا. آپ اس سے کہیں بھائی کیا ہے 500 روپے کا وہ نیاز کروا دیں یا اس پر منت مان لیے، کر لے گا وہ، کیونکہ اس کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا. جو ریئل دین ہے اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے، صحابہ کا طرز عمل کیا ہے؟ جب بھی انہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پیش آتی تھی، وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ مسجد کا رخ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے.
لیکن آج کیا ہے, اگر آپ یہ والا فلسفہ کسی کو بتائیں کہ بھائی نماز پڑھا کریں, کہے گا ٹائم نہیں ہے. نماز پڑھا کریں گے, یہ نہیں, کچھ کوئی تعویذ دے دو. یا تو وہ تعویذ کے ذریعے سے اپنے مسئلہ حل کرانا چاہتا ہے, یا وہ کسی مزار پر چادر چڑھا کے اور کھیل اور بتاشے چڑھا کر اور تازیہ پر وہ چڑھاوا چڑھا کر مسئلے حل کرانا چاہتا ہے. بالکل سیم ہندوازم, سیم. وہ بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے, بس منگل کے دن گھنٹہ جا کے بجا دیں گے, جیسے ہم جمعے میں آ کے کیا ہے بس نماز پڑھ لیتے ہیں, اور سال دو سال میں اپنا کہیں گئے اور اپنا کوئی یاترا واترا کر لی اور کام ہو گیا. اسی طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ بھیا جمعے میں نماز پڑھ لی اور سال 6 مہینے میں کسی اللہ والے کی مزار پہ چلے گئے اور چادر وادر چڑھایا, بس بڑھیا بڑھیا کام ہو گیا, بڑھیا کام ہو گیا, سب معاملہ حل ہو گیا. میرے بھائی, اسلام رسموں کا دین نہیں ہے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے, نظام حیات ہے. صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک مکمل تعلیم اسلام کی ہمارے پاس ہے کہ تمہیں اٹھنا کیسے ہے, اٹھنے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے, کون سی دعا پڑھنی ہے, استنجا کیسے کرنا ہے, اور اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے. ایک ایک چیز اسلام نے بتائی ہے. پھر تمہیں کب نماز پڑھنی ہے, کب تمہیں کھانا کھانا ہے, کب تمہیں سونا ہے, اور رات میں کتنی دیر تک جاگنا ہے, صبح کتنے بجے اٹھنا ہے, بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, مال کیسے کمانا ہے, کہاں پر خرچ کرنا ہے, کس طریقے سے خرچ کرنا ہے. مکمل تعلیم موجود ہے. دوسرے مذاہب کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, اس لیے وہ بھٹک رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتے ہوئے ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین بھی ہے, قرآن بھی ہے, سنت بھی ہے, نبی کے مسائل, نبی کی تعلیمات بھی موجود ہیں, سب کچھ موجود ہیں. لیکن ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ چیز جو ہمیں بالکل آسان لگے, جس میں کرنا کچھ نہ پڑے, بس اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. ہماری پریشانی بس یہ ہے. تو اس لیے خدا را یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, مکمل نظام حیات ہے. آپ اس کو نہ بگاڑیں, بلکہ اس مہینے کے اندر جو ہم بدعات, خرافات اور رسومات کو انجام دے رہے ہیں, اس سے ہم بچیں. اور یہ جو تازیہ داری ہے اور یہ جلوس بازی ہے, اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, سنیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اہل تشیع کا معاملہ ہے, انہیں کرنے دیجئے, ان کا معاملہ کرنے دیجئے. میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ حضرت حسین کی جو شہادت ہے وہ کس طریقے سے ہوئی, کہاں ہوئی ہے. ابھی میرے موبائل پہ کلپ آئی ہے. اس بات کو شیعہ عالم نے اعتراف کیا ہے کہ حضرت حسین ابن علی کو شہید کرنے والے شیعہ لوگ تھے, چند ٹکوں کے خاطر انہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا. یہ شیعہ عالم نے اعتراف کیا, اور کتاب کے حوالے سے میں آپ کو کلپ دکھا دوں, 4 منٹ کی کلپ ہے. اور شیعہ عالم, بڑے عالم ہیں, انہوں نے کہا ہے یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں, بڑے دنوں سے میرے دل میں تھی لیکن میں نہیں کہتا تھا کہ قوم مخالف ہو جائے گی, لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ کوفہ کے وہ شیعہ جنہوں نے حسین ابن علی کو بلایا تھا, چند ٹکوں کے خاطر انہوں نے حسین ابن علی کو شہید کروا دیا, لالچ میں اور پیسوں کے چکر میں, عہدوں کے چکر میں. اور یہ حقیقت ہے. تو اسی وجہ سے اپنے قتل کو, اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یہ دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہائے حسین ہم نہیں تھے, ہائے حسین ہم نہیں تھے, تاکہ ہمارے اس جرم پر قیامت تک پردہ پڑا رہے کہ ہم قتل کرنے والے نہیں تھے, ہم تو افسوس کر رہے ہیں. ایک تیر سے 2 نشانے. ایک تیر سے, ایک طرف ہمیں یہ لگے کہ بھائی یہ حسین کے غم میں مرے جا رہے ہیں, بلکہ یہ نہیں, یہ حسین کے غم میں نہیں, اپنا جرم چھپا رہے ہیں. تاکہ بھائی دیکھیے, آپ اپنے گھر میں کسی کو مہمان بلائیں اور آپ کے گھر میں کوئی قتل ہو جائے تو جرم کس کا ہے؟ آپ کا ہے نا. 12,000 خط کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی کو لکھے تھے, اور جب کوفے کے وہ پہنچے ہیں اور ان لوگوں نے ان کو حضرت حسین ابن علی نے آواز دی, اے لوگوں کہاں ہو, سب کیوں بھاگ گئے؟ باقاعدہ اپنے تھیلے سے خط نکالے, فلاں اے فلاں تو کہاں ہے, تو نے دیکھ مجھے خط لکھا تھا, اے فلاں تو کہاں ہے, اے فلاں تو. انہوں نے خطوط پڑھ پڑھ کر سنائے کہ تم لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ آپ آئیے, باغ تیار ہے, ماحول تیار ہے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہم یزید کے مقابلے پر آپ کو سپورٹ کریں گے. آج کہاں ہو تم لوگ؟ وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور حسین ابن علی کو شہید کروا دیا. تو اب بتائیے مجرم کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے خط لکھا تھا, جنہوں نے بلایا تھا, دعوت کی تھی کہ آپ آئیے, اور جب موقع آیا وہ سامنے والی پارٹی میں شامل ہو گئے, یا تو ڈر کی وجہ سے یا مفاد کی وجہ سے, اور انہوں نے مقابلہ کیا, حضرت حسین ابن علی اور ان کے قافلے کو شہید کر دیا. تو پھر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یہ معاملہ ان لوگوں نے گھڑا کہ بھائی سینے کوٹتے رہو تاکہ ہمیں لوگ مجرم نہ سمجھے بھیا یہ تو رو رہا ہے. دیکھا ہوگا نا کوئی مرڈر کر دیتا, کئی سارے ایسے کیس ہوئے, وہ خوب رونا دھونا کرتا ہے, بعد میں پولیس کا چھان بین کر کے کیا نکال لیتی ہے. ابھی ایک لڑکی نے اپنے ماں باپ کو مار دیا تھا, ابھی یہاں کا معاملہ ہے شاید یہ کسی گاؤں کا, تو 15 دن تک پولیس کو سراغ نہیں لگ پایا, اپنے ماں باپ دونوں کو مار دیا اپنے عاشق کے چکر میں اس نے. اور دیکھو اتنی ذلیل وہ لڑکی کہ اس نے مارنے کے بعد ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائی, اور وہیں ماں باپ کی لاش پڑی ہوئی اپنے عاشق کو بلا کر اس سے زنا کیا اس نے, اور صبح خوب رونا دھونا چلانا, رونا دھونا چلانا, رونا دھونا چلانا.
اب پولیس والوں کو شک بھی نہ ہوگا, اکیلی لڑکی. آخرکار دھیرے 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 چھان بین کرتے ہوئے پولیس اس تہ تک پہنچ گئی, اور پولیس نے پکڑ لیا. اس نے اقرار کر لیا کہ ایسے ایسے نشے کی گولی کھلا کر اور میں نے اپنے عاشق کو بلا کر اس کو اپنے ماں باپ کو قتل کیا تھا. ساری پھر اس نے اسٹوری بتائی. اور کیوں؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کو ڈانٹا تھا, اس کو پکڑ لیا تھا اور اس سے موبائل چھین لیا تھا کہ بھائی ہم تجھے اس سے نہیں ملنے دیں گے. اس بنیاد پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا. تو اسی طریقے سے اپنے قتل کو, اپنے جرم کو چھپانے کے لیے لوگ بھی ہائے حسین اور ہائے حسین سینہ کوٹتے ہیں تاکہ ہمارے جرم پر قیامت تک پردہ پڑا رہے. لیکن قربان جائیے ایسے علماء پر جنہوں نے تحقیق کر کے امت کے سامنے یہ کریم پیش کر دی کہ بھیا یہ قاتل ہیں, انہوں نے ہی قتل کیا ہے, اور اب تو ہم نہیں, ان کے علماء بھی اس بات کو کہنے لگے ہیں. ثبوت کے طور پر میں آپ کو کلپ دکھا دوں گا. تو اس لیے آپ سنی ہیں, آپ سنی رہیں, اپنے جو مسلک ہیں بریلوی ہیں تو اس کو فالو کریں, مولانا احمد رضا کو فالو کریں. انہوں نے صاف لکھا ہے تعزیہ داری اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے, حرام ہے, اس سے سنیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے خدا را صرف یوم عاشورہ میں اگر آپ آج کا روزہ رکھ لیں, کل کا روزہ رکھ لیں 9 اور 10 کا, کسی نے آج نہیں رکھا تو 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں, اور عاشورہ کے دن اپنا دسترخوان وسیع کریں, اپنی فیملی والوں کو اور دنوں کے مقابلے میں کچھ اچھا بہتر سے بہتر کھلائیں. یہ اس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے. اور دنوں میں عام کھانا بنواتے ہیں, تھوڑا سا اچھا اسپیشل کھانا بنوا لیں, بریانی بنوا لیں, قورمہ بنوا لیں, زردہ بنوا لیں, اچھا سا کھانا بنوا لیں. یہ اپنے گھر والوں پر, اپنے اہل و عیال پر, یعنی کہ محلے میں سبیل بانٹیں, اس کا تذکرہ نہیں, بانٹ دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اصل تذکرہ جو حدیث میں ہے کہ اپنے گھر والوں پر وسعت کریں, اپنے گھر والوں کو اچھا اس دن کھلائیں, تو یہ بہتر ہے. اس کا ہمیں کرنا چاہیے. اور اپنے امام کو بھی شامل کر لیں, محسن صاحب کو بھی ہے کر لیں گے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.